بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، میت کے احکام اور میت کے مسائل سارے ذکر ہوئے۔ گزشتہ جمعہ کو چند وہ باتیں میں نے ذکر کی تھی آپ کے سامنے کہ مرنے سے پہلے جب آدمی بیمار ہو یا ایسے ہی زندگی میں کبھی بیماری ہو، ہسپتال میں ہے یا اپنے گھر پر ہے، تو عیادت کرنے کے، بیمار پرسی کرنے کے کیا اصول اور آداب ہے۔ میں نے چند ادب آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ عام طور پر اس میں کوتاہیاں کیا ہوتی ہیں اس کو بھی ہم سمجھ لیں۔ دو باتیں ذکر کرنی ہیں آج کہ اس میں کوتاہیاں کیا ہو، اور جب مریض کے پاس اس کی حالت پوچھنے کے لیے جائیں تو ایسے موقع پر سنت الفاظ کیا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، اور ایسے موقع پر کیا دعائیں پڑھنی ہیں، کیا دعائیں اس کو دینی ہے، یہ دو باتیں ذکر کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ عیادت کے موقع پر کوتاہیاں ہم سے کیا ہوتی ہیں، اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز، عیادت کو غیر ضروری اور غیر اہم سمجھنا۔ بعض مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی فرض چیز نہیں ہے، واجب چیز، ضروری تو ہے نہیں ہے اور سنت عمل ہے، یا اسی طریقے سے بھئی بیمار بھائی پڑھتے رہتے، بیمار سب اب نہیں گئے تو اس میں کیا ہو گیا۔ تو اس عمل کو سرسری لینا اور اس عمل کے تعلق سے یہ سمجھنا کہ یہ بہت معمولی عمل ہے، تو یاد رکھیے یہ عمل چاہے ہے سنت، لیکن اس کی تاکید حدیث میں اتنی زبردست آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اور فرشتے کتنی دعائیں دیتے ہیں عیادت کرنے والے کو، تو اس لیے اس عمل کو غیر ضروری نہ سمجھے۔ اور دیکھیے شیطان کی طرف سے بعض ایسی کوتاہیاں بھی ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ کیا ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنا ضروری، کوئی فرض تو نہیں چھوڑ دیا، کوئی واجب تو گناہ کا کام تو نہیں کر لیا، تو وہ عمل ایک ہلکا پھر سمجھ لیا جاتا ہے کہ کوئی اہمیت اس کی نہیں، تو ایسا نہ کرے، عیادت ضروری سمجھے۔ دوسری کوتاہی اس میں یہ ہوتی ہے، عام طور پر ہم سب اس میں داخل ہے، صرف جاننے والوں کی ہم عیادت کرتے ہیں۔ بھئی ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے سماج میں، معاشرے میں عام طور پر کہ مریض کی عیادت کرنا صرف ان لوگوں کی ضروری ہے جو ہمارے رشتہ دار، جان پہچان والے، صرف انہی کی عیادت کرنا ضروری ہے، جبکہ حدیث میں ایسی کوئی قید نہیں آئی۔ بھئی عیادت کا مسئلہ تو ایسا ہے کسی کی بھی کرنی چاہیے، ہاں وہ رشتہ دار ہے، ہمارا سگا والا ہے، تو پھر عیادت کرنے کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے کہ بھئی اب تو ایک رشتہ جڑ گیا تمہارا اس کے ساتھ، تو اور ضروری۔ لیکن اگر کسی کے بھی متعلق پتہ چلا کہ بھئی فلاں بیمار ہے، قریب میں رہتا ہے، یا اسی طریقے سے ایک دور کا رشتہ ہے، یا پتہ چلا ایسے کہ مسجد کا نمازی ہے، ہمارا روزانہ کا ہاتھ اٹھا کے ملتا ہے تو سلام کر دیتا، ہم نام نہیں پہچانتے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے، بھئی پتہ چلا کہ بھئی وہ بیمار ہے تو عیادت کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو دوسری چیز کہ صرف جاننے والوں کی عیادت کرنا، حدیث میں ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سلام میں ہم سے یہ کوتاہی ہوتی ہے، بھئی جن کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں فرمایا علی من عرفت ومن لم تعرف، جان پہچان، نہ جان پہچان، سب کو مسلمان کو سلام کرنی چاہیے۔ افشو السلام کے لفظ آئے حدیث میں۔ تو عیادت کا مسئلہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ جاننے والے نہ جاننے والے، بلکہ ہونا یہ چاہیے عیادت کرنے سے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرتے ہیں، جیسے قبرستان کی زیارت، قبروں کی زیارت اور عیادت کرنے کی وجہ سے جب بیماری کے حالات کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ کبھی کبھی ہسپتالوں کی ملاقات کے لیے چلے جانا چاہیے۔ بیماروں کے پاس 2-5 منٹ بیٹھ کر کسی بھی وارڈ کے اندر آپ چلے گئے، کتنے سارے ہسپتال ہیں ہمارے شہر کے اندر، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی کی عیادت ہو، غیر مسلم کی عیادت کر لے۔ بھئی آپ کیسے ہیں؟ ہمارا ایک رشتہ، ایک انسانیت کا رشتہ ہے، اس ناطے سے ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، محبت کا پیغام لے کر آئے ہم آپ سے، بس آپ کے حال چال۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں
کہ صرف شوہر بیمار ہے، بیوی خدمت کر رہی ہے، ان کا کوئی آگے پیچھے پرسان حال نہیں ہوتا ہے، یا بیوی بیمار ہے تو شوہر دوڑ رہا ہے، ان کا آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس 2 منٹ بیٹھ جاتے ہیں، وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ایسے حالات میں بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں کے نہیں، کہیں باہر سے آ کر اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی بیٹھنے والا، سننے والا، ان کی آہو بکا کو، ان کے علاج کے اندر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمارا چلے جانا بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ شکل بھی ہے عیادت کرنے کی دوسری شکل۔ دوسری جو کوتاہی کہ صرف تیسری کوتاہی یہ ہوتی ہے، اصل میں یہ کوتاہی تو ہر چیز میں آ گئی ہے، اللہ ہمیں معاف فرماوے، کہ عیادت مکافات کے طور پر عیادت کرنا، عدلے کی بدلے کی عیادت کرنا۔ وہ ہم سے پوچھنے کے لیے آئے، ہم بیمار ہوئے تو اب وہ بیمار ہوئے تو ہم جائیں گے، میں بیمار ہوا جب وہ نہیں آیا تو وہ بیمار ہوا تو اب ہم بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہر عمل کے اندر، اللہ معاف کرے، اکثر عمل کے اندر یہ چیزیں آ گئی۔ پہلے اس نے سلام نہیں کیا تو میں بھی پہلے سلام میں نہیں کروں، میں بیٹھا تھا وہ آیا باہر سے نہیں کیا، اب وہ بیٹھا ہوگا میں جاؤں گا پھر بھی سلام نہیں کروں گا۔ تو یہ عدل۔ ایسے ہی ہدیے، تحائف، ادھر سے ادھر کھانا بھیجنے کے اندر، ادھر سے ادھر پیسے گفٹ ہدیہ دینے کے اندر، تحفہ دے، جیسے شادی بیاہ کے اندر عام طور پر جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ عدلے بدلے کی، بھئی کتنے دیے تھے ہم نے اتنے، تو اب ہمیں کتنے لکھوانے ہیں، وہ کتنے دے گئے تھے تو ہمیں اب کتنے لکھوانے، تو پورا ایک سیٹنگ چلتا ہے، یعنی عدلے بدلے کی دنیا۔ محبت، تحابو، حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، لین دین کرا کرو۔ تحادو کا مطلب ہوتا ہے آپ بھی دے، سامنے والا بھی دے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تحابو، اس سے محبت بڑھے گی۔ لیکن دل میں یہ ہرگز نہیں کہ اس نے اتنا دیا تھا، بھائی اس نے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے دیا ہے، اس نے اپنی طاقت کے، ہم اپنے حیثیت کے حساب سے دیں گے۔ محبت ہے نا، محبت کی رشتہ ہے، اس وجہ سے دے رہے۔ تو مکافات والی عیادت کرنا، یعنی یہ سمجھنا کہ وہ آئے تھے تو ہم جائیں گے، یہ اخلاق نہیں ہے، اس پر ثواب بھی نہیں ہے پھر اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ نیت اس میں صرف عدلہ بدلی کی نیت ہے، اور اصل انما الاعمال بالنیات، اعمال کی جو بیس کھڑی ہوتی ہے، اعمال کی جو بنیاد کھڑی ہوتی ہے وہ نیت پر کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں بیس اور بنیاد ہی غلط ہے۔ اس لیے حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو تمہاری عیادت نہ کرے تم اس کی عیادت کرو، اور جو تمہیں ہدیہ نہ دے تم اسے ہدیہ پیش کرو۔ حضور نے یہ سکھایا ہے ہمیں، اور اس پر ثواب ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، عبادتوں میں بھی، نیک کام کرنے میں بھی نفس کو مارنا نہیں آتا ہے ہمیں، اس لیے تو فرمایا بڑے موذی کو گر مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ بہت بڑا تکلیف دینے والا جانور اگر مارنا ہے تو وہ ہمارا نفس ہے، جو ہم سے ہر وقت کچھ چاہتا ہے کہ تو بڑا بن کے رہے، تو یہ چھوٹا نہیں بننا ہے، اس کا آتا کیا ہے تیرے سامنے؟ تو یہ جو اندر سے یہ ساری چیز، اس کو مارا تو بہت بڑے جانور کو مار دیا۔ تو الغرض ہر کام، ہر عمل کے اندر یہ چیزیں داخل ہو گئی، اللہ ہماری حفاظت فرماوے ان چیزوں سے۔ اس لیے اعمال کا جو ثواب ملنا چاہیے پھر وہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہر عمل، بھئی میں نیک کام کر رہا ہوں، بھئی یہ بہت اچھا کام ہے، عیادت کر رہا ہوں، میں کسی کو گفٹ اور تحفہ اور ہدیہ دے رہا ہوں، میں اپنے سمدھی کے یہاں پر کھانا بھیج رہا ہوں، میں اپنے بھائی کے یہاں پر کھانا بھیج رہا ہوں، بقرعید کے موقع پر میں گوشت بھیج رہا ہوں، میری نیت کیا ہے؟ اس سے میں اچھا دکھوں؟ میری نیت کیا؟ اس نے بھیجا تھا اس لیے میری نیت، میری واہواہی نہیں، میں محبت کی نیت سے بھیج رہا ہوں۔ چاہے اس لیے تو امی عائشہ نے کیا فرمایا، چاہے بکری کا کھر چھوٹی سی چیز بھیج دی، لیکن محبت والی تو وہ بہت کام کرے گی، اس لیے اس چیز کا خیال کرے۔ تو یہ چوتھی کوتاہی جو آگے بھی ذکر ہو چکی ہے کہ مریض کے پاس دیر تک بیٹھنا۔ بعض مرتبہ اکتا جاتا ہے مریض، تو اس کے پاس دیر تک نہ بیٹھے، عیادت ہلکی پھلکی کرے، تھوڑی دیر بیٹھ گئے، اس کے درد کو سن لیا اور اس کو امید والا مشورہ دے دیا، اور اس کے بعد دعائیں پڑھ لی چند، اور اس کے بعد پھر واپس آ گئے۔ یہ ہے عیادت کا سنت طریقہ۔ بہت لمبی دیر تک، بہت دیر تک بیٹھنا، یہ کوتاہی ہے۔ پانچویں کوتاہی، غیر مناسب وقت
وقت میں عیادت کرنے کے لیے چلے جانا. بھائی مناسب وقت نہیں تھا لیکن پھر بھی چلے گئے عیادت کرنے کے لیے. بھائی مریض سو رہا تھا, اب ہم عیادت کرنا مریض کو تسلی دینے کے لیے, لیکن ایسے وقت پہ پہنچے کہ مریض سو رہا ہے تو اب اس کو اٹھا کے عیادت کر رہے ہیں, اس کو اٹھا کے یاد. ہمیں بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کچھ مہینوں پہلے جب رئیس مولانا عبداللہ صاحب کاپودرا رحمت اللہ علیہ, جن کا بھی قریب میں انتقال ہوا, حضرت بڑے بیماری کے حالات میں چل رہے تھے, بالکل بیڈ پر تھے, اور اللہ جزائے خیر دے ان کی اولادوں کو اور اسی طریقے سے ان کی خدمت کرنے والوں کو کہ بڑا ہی ان کا خیال کرتے تھے, اس لیے کہ حضرت کی اتنی زبردست عادت شریفہ تھی, بیمار ہونے کے باوجود اگر نصیحت کرنے کے لیے بیٹھتے تو کرتے ہی رہتے تھے, کرتے ہی رہے. ان کو روکنا پڑتا کہ ڈاکٹر نے آپ کو بولنے سے منع کیا, آپ کی بیماری بڑھ جائے گی اس کی وجہ سے. تو ایسے موقع پر بالکل ہم گئے اور کھڑے کھڑے صرف حضرت کو دعائیں دی, اللہم اشف انت الشافی لا شفاء الا منک. ایسے موقع پر بھی ایک ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت نے اور کہا بھئی کیا کرتے ہو؟ کہا تجارت کرتا ہوں. تو اس موقع پر بھی نصیحت کر دی کہ دیکھو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, سچا امانت دار تجارت کرنے والا نبیوں کے ساتھ ہوگا. اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے. تو خیر غیر مناسب وقت میں پہلے پوچھ لے فون کے بھئی یہ مناسب وقت ہے, ہسپتال میں ٹائم پتا ہوتا ہے, مریض کے آرام کا وقت معلوم ہوتا ہے. گھر پر جا رہے ہیں کہ مریض گھر پر شفٹ ہو چکا ہے, گھر پر آرام کر رہا ہے, یا گھر پر بیمار ہے اور وہیں پر وہ آرام کر رہا ہے, تو ایسے مناسب وقت پر جائے. کھانے کا وقت نہ ہو, آرام کا وقت نہ ہو, عورتوں کے کام کرنے کا وقت, ایسا مناسب وقت دیکھ کر جائے. چھٹی کوتاہی, مریض کے پاس ساتھ مایوس کن لہجے میں بات کرنا. یہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے مایوس کن لہجے میں, یعنی جب عیادت کرنے کے لیے آوے تو حشاش بشاش ہو کر عیادت کرے. پہلے ہی اسپتال میں داخل ہوتے ہی ایسا منہ لٹکاتے ہیں کہ مریض آدھا تو انہی کو دیکھ کر بیمار ہو جاتا. کیا ہو گیا؟ بہت اب تو بڑی زبردست بیماری ہو گئی, ایسا اللہ نہ کرے کیا ہو جاتا ہے ایسی بیماری. تو ایسے لہجے میں اس کو تو امید دلائیں, امید کن لہجے, امید جس کے ذریعے سے پیدا ہو. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بہت منع فرمایا کہ مریض کے پاس بیٹھ کر نا امیدی والی باتیں کرنا, چاہے کیسی کی خطرناک کینسر کی بیماری کے اندر آخری سٹیج چل رہا ہے, لیکن اس سے یہ کہے اللہ کی شان سے, اللہ کی ذات سے کوئی بعید بات نہیں ہے, اللہ جب چاہے شفا دے دے. اور ایسے بے شمار واقعات اللہ کی شان سے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم نے تفسیروں میں کتنے واقعات پڑھے کہ جس کے متعلق یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ مر گئے, یہ اب بیماری کے اندر. حضرت ایوب علیہ السلام کیسی زبردست بیماری آئی, اللہ نے کیسی شفا عطا فرمائی. تو اس کے پاس بیٹھ کر امید والے, یہ ابھی جو بیماری چل رہی ہے سارے کے سارے مایوسی کے اندر مبتلا ہے. تو ایسے موقع پر ایک دوسرے کو ہمت دلانے کی ضرورت ہے. بھائی مایوس نہ ہو. میں نے اس جمعہ کے اندر بھی آپ تمام کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی, بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے یہ ہوا کرتی ہے. اس لیے ایسے موقع پر مایوس ہو جانا, ورنہ ہوتا یہ کہ جب انسان بیماری کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے تو وہ آدھا بیمار ویسے ہی ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض مرتبہ ڈاکٹر مریض کو آرام کرنے سے زیادہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسی جگہ لے جاؤ, پارک میں لے جاؤ, ان کا آپ کا فارم ہو تو وہاں پر لے جاؤ, ان کو کھلی جگہ میں, کھیلنے والی جگہ میں. وہ سب چیزیں دیکھے گا تو وہ اندر سے خوش ہوگا. ورنہ اگر وہ بیمار ہے, ایک آ رہا ہے پھر بیماری کا رونا رو رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے پھر بیماری کا رونا رو رہا ہے, کوئی عجیب لہجے میں, تو وہ اور زیادہ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے. تو مایوس کن لہجے میں بات نہ کرے. ساتویں کوتاہی, اس کو غلط مشورہ نہ دے, یعنی مریض کو اس کی بیماری کے اندر ہرگز غلط مشورہ نہ دے, غلط یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہے, تو خامخواہ کیوں ہم ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں کہ یہ کریں گے تو آپ کو یہ ہو جائے گا. ہاں اچھے ڈاکٹر کا مشورہ دے دے کہ یہ ماہر ہے, ہم خود ڈاکٹر نہ بنے. اس لیے کہ مثال مشہور ہے, نیم حکیم خطرے جا, آدھا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جان کے لیے خطرہ ہوا کرتا ہے. آٹھویں کوتاہی, مریض کے لیے کچھ لے جانے کو ضروری سمجھنا. دیکھیے یہ بھی ہم کوتاہی کرتے کہ کچھ ہاتھ میں پھل کی ٹوکری یا پھل کی تھیلی لے کر جائیں گے, یا جوس کا گلاس, یا اسی طریقے سے گنے کا شربت, یا ناریل پانی, یا بسکٹ, یا چائے,
یہ لے کے جائیں گے تو ہی عیادت ہماری اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی، ورنہ تو پھر وہ عیادت نہیں ہوگی۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، حضور کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ عیادت ہونی چاہیے۔ ہاں آپ کا ایک محبت ہے، اس سے دلی رشتہ ہے، اور آپ کوئی اس میں یہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ لے نہیں جاؤں گا تو میں نے غلط کیا، بلکہ ایک محبت میں لے جا رہے، تب تو کوئی۔ لیکن جہاں دل میں بات آئی کہ یہ ضروری ہے، نہیں لے جاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا، تو ساری عیادت فیل ہو گئی، نیت خراب ہو گئی اس میں۔ 9ویں کوتاہی مریض کے سامنے بیٹھ کر کھاتے رہنا، یہ غلط چیز ہے، یہ اس طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ ابھی ایک بیمار نے ہمیں سنایا چند دنوں پہلے کہ میں اتنا سخت بیمار ہوا اور ہمارے رشتہ دار دیگ لے کر آئے، کھانے کے بیٹھ گئے اور لڑ اس پر رہے ہیں کہ پیاز لے کے آئے کہ نہیں آئے۔ میں بستر پر ہوں، مرنے کی حالت میں پڑا ہوں اور پیاز پر لڑا جا رہا ہے مریض کے سامنے بیٹھ کر۔ اللہ حفاظت فرما۔ تو مریض کے سامنے بیٹھ کر نہ کھائے۔ 10ویں کوتاہی مریض کو کسی چیز کو کھانے کو مجبور کرنا، زبردستی کہ نہیں کھا لو اتنا تو کھانا پڑے گا ورنہ تو یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، نہیں۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کہہ دیا، ایسی بیماری ہے کہ جس میں کمزوری اور ڈاکٹر نے کہا ہے ان کو کھلانا ضروری ہے تو ضروری ہے، لکوڈ رکھنا ضروری تو ضروری۔ باقی نارمل بیماری ہے کہ جس کے اندر کھانا ضروری نہیں ہے، وہ کھلا اس لیے لے کہ تاکہ ہمیں ایک تسلی ہو جائے کہ ہم نے اس کے پیٹ میں کچھ ڈال دیا، لے کے آئے ہیں گھر سے ٹفین مونگ کی دال اور بافیلا کھانا تو اس کے پیٹ میں ہم نے اتار دیا، تو وہ بہت زبردستی نہ کرے، اس کا دل ہوگا وہ کھائے گا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے۔ 11ویں کوتاہی مریض کو اس کی آرام کرنے کی جگہ سے نکالنا۔ اچھا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مریض ایک کمرے کے اندر آرام کر رہا ہے، اب ہم پہنچے مریض کی عیادت کرنے کے، وہ مریض کو اندر سے اٹھا کے باہر بلاتے کہ آپ آئے، ہم آپ کا سوکھ پوچھنے کے لیے آئے، اب تو سوکھ نہیں، آپ دکھ کے اندر شریک ہونے کے لیے، دکھ اس کے اندر دینے کے لیے آئے۔ تو ایسا نہ کرے کہ مریض کو اس کی قیام گاہ سے باہر نکال کر پھر ایسی صورت میں زبردستی والی عیادت نہیں کرنی ہے، بلکہ چلے گئے مریض آرام کر رہا ہے تو وہیں سے اس کو سلام پہنچا دے، بھئی ہمارا سلام کہنا، اللہ ان کو اچھا کرے، ہم جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ کسی ایسے کمرے کے اندر ہے یا کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ وہ آرام کر رہا ہے، وہاں سے اس کا چل کے آنا ممکن تو ہے لیکن اس کو تکلیف ہوگی، تو پھر وہ ہماری محبت میں چلا آ رہا ہے تو ایسا نہ کر، اس کو تکلیف نہ پہنچا۔ تو یہ چند کوتاہیاں تھی۔ اب حدیث سے چند دعائیں ہیں، اس کو آپ سن لیں کہ یہ جب دعائیں مریض کے پاس جاویں تو دیوے۔ جیسے ایک دعا ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، ایک دوسری دعا اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دوسری دعا حدیث سے مروی ہے۔ تیسری دعا بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا، یہ دعا ہے۔ اسی طریقے سے معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کر دے۔ اسی طریقے سے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا بھی مروی ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ ارقیک من کل شیء بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسر اللہ یشفیک، یہ سب دعائیں ہیں جو حدیث میں مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بیمار کے پاس جاتے تو اس طریقے سے آپ دعائیں دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ عرش کا مالک آپ کو جلدی سے شفا دے دے، تو یہ پڑھے وہاں جانے کے بعد۔ اسی طریقے اللہم اشفی، اور اسی طریقے سے ربنا اللہ فی السماء پوری مکمل ایک دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہم اشفی عبدک ینکو لک عدو او یمشی لک الی جنازہ، تو یہ چند دعائیں ہیں جو مریض کی عیادت کے لیے جاوے تو یہ چند دعائیں پڑھے۔ مشہور سی دعا جو ہمیں کتابوں کے اندر سکھائی گئی ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، اس کو تو یاد ہی کر لے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ آپ افسوس نہ کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ بہت جلدی اچھے ہو جائیں گے، یہ دعا ہے اس کو دیوے۔ تو یہ چند چیزیں تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ ہم تمام کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک.